غزل نمبر 6 اردو کمار بھارتی 10ویں جماعت کی غزل ہے، جس کے شاعر ہیں راجندر منچندا بانی۔ آج ہم اس غزل کے 16 جواب دیکھنے جا رہے ہیں، جس میں نمبر 1 ہے۔ دیکھیے، غزل کا بغور مطالعہ کر کے ذیل کی سرگرمیوں کو ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے، جس میں سوال نمبر 1 دیا گیا ہے۔ غور کیجیے اور اس فرد کی نشاندہی کیجیے جس کی دعا سے شاعر کا راستہ پھولوں سے بھرا ہے۔ جواب: شاعر نے دعا کے تعلق سے جو بات کہی ہے وہ مبہم اور غیر واضح ہے۔ یہاں اس بات کا قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ دعا ماں کی ہوگی، کیونکہ ماں اپنی اولاد کے حق میں خلوص دل کے ساتھ دعا مانگتی ہے۔ ماں سے زیادہ کسی کا خیر خواہ اور کون ہو سکتا ہے؟ ماں کی خیر خواہی بے غرض اور بے لوث ہوتی ہے۔ اگلا سوال دیا گیا ہے، غزل کے پس منظر میں سفر کا تقاضا جدا ہے کو واضح کیجیے۔ جواب: سفر کا تقاضا جدا ہونے سے مراد منزل جدا ہے تو ہم سفروں کا ساتھ چھوٹنا بھی یقینی ہے، کیونکہ ہر مسافر اپنی اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہوگا۔ اگلا سوال ہے، درگزری کے احساس کا سبب لکھیے۔ جواب: نہ اس پر کسی کی نظر کرم ہے اور نہ کوئی اسے قابل سزا سمجھتا ہے۔ لوگوں کا یہ رویہ اسے درگزری کا احساس دلاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، غزل سے صنعت تضاد کا شعر نقل کر کے متضاد الفاظ کو خط کشیدہ کیجیے۔ جواب: صنعت تضاد کا شعر ہے، اب آپ جاؤں تو جا کر اسے سمیٹوں میں، تمام سلسلہ بکھرا پڑا ہے میرے لیے۔ تو یہ سمیٹنا، بکھرنا، یہ کیا ہے؟ تضاد ہے۔ اگلا سوال ہے، قافیوں کے علاوہ قافیے کے ہم صوتی الفاظ غزل سے تلاش کر کے لکھیے۔ جواب: قافیے کے ہم صوتی الفاظ ہیں دعا، تیرا، کا، برستا۔ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، غزل کے مقطع کے مفہوم کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ دیکھیے یہاں پر اس کا شعر کا تشریح، وہ لوگ جو اپنے ذات کے حصار میں قید ہوتے ہیں، انہیں دنیا و ما فیہا کے متعلق خبر نہیں ہوتی۔ ان کی سوچ، ان کی فکر ان کی اپنی ذات تک محدود ہوتی ہے۔ وہ خود غرض اور مطلب پرست ہوتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک وقت اس پر ایسا گزرا کہ وہ ایک ایسے کوہے کے اندر دفن تھا کہ اسے کسی کی کوئی خبر نہ تھی۔ اس کا محبوب ابر کرم بن کر اس کے لیے برستا رہا، مگر وہ اس سے غافل اور بے نیاز رہا۔ اگلا سوال ہے، حمد کا مفہوم رکھنے والا شعر تلاش کر کے لکھیے۔ جواب: حمد کا مفہوم رکھنے والا شعر، تمام شہر ہے دشمن تو کیا ہے میرے لیے، میں جانتا ہوں تیرا در کھلا ہے میرے لیے۔ اگلا سوال ہے، راجندر منچندا بانی سے متعلق خاکہ مکمل کیجیے جس میں ان کے شعری مجموعے ہیں۔ تو جواب: راجندر منچندا بانی کے شعری مجموعے ہیں حرف متبر، حساب رنگ، شفق، شجر۔ اگلا سوال دیا گیا ہے کہ غزل کی مدد سے ستون الف اور ستون بے کے لفظوں کی جوڑیاں لگائیے، جس میں ستون الف میں ہے راستہ، شہر، مٹی، بستی، ستون بے میں ہے خواب، زنجیر پا، پھول اور دشمن۔ تو یہاں پر صحیح جوڑی دی گئی ہے، راستہ پھول، شہر دشمن، مٹی زنجیر اور بستی خواب۔ اگلا سوال دیا گیا ہے کہ درج ذیل اشعار کی استثنائی وضاحت کیجیے۔ تمام راستہ پھولوں بھرا ہے میرے لیے، کہیں تو کوئی دعا مانگتا ہے میرے لیے۔ دیکھیے تشریح دی گئی ہے، شاعر رجاعت پسند ہے، زندگی کے روشن پہلو اس کی فکر و توجہ کے مرکز ہیں۔ وہ زندگی کو مثبت نقطہ نظر سے دیکھتا ہے، اسی لیے وہ کہتا ہے کہ میرے لیے تمام راستہ پھولوں بھرا ہے، قدم قدم پر گلہائے رنگا رنگ کی چادریں بچھی ہوئی ہیں اور میں بڑے آرام و اطمینان کے ساتھ ان پھولوں کو رونتا ہوا راہ حیات پر آگے بڑھتا ہوں۔ لیکن میری یہ خوش نصیبی کسی نہ کسی کی دعاؤں کی مرہون منت ہے، کوئی ہے جو میرے لیے بارگاہ الہی میں دست دعا بلند کیے ہوئے ہے، اور اس کی دعاؤں کے تو فعل مجھے زندگی کے سارے سکھ، چین و آرام و آسائش حاصل ہیں۔ اگلا سوال دیا گیا ہے، یہاں پر شعر، گزر سکوں گا نہ اس خواب بستی سے، یہاں کی مٹی بھی زنجیر پا ہے میرے لیے۔ تشریح، خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، لیکن انسان خوابوں سے پیار کرتا ہے، خواب اسے اچھے لگتے ہیں، وہ خوابوں کی دنیا میں کھو کر رہ جانا چاہتا ہے۔ زندگی اسے جن چیزوں سے محروم کر دیتی ہے،
حالت خواب میں وہ ان اشیاء کو اپنے تصرف میں پاتا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ خوابوں کی پرکشش، پرسکون اور حسین و جمیل دنیا سے باہر قدم نکالنا اس کے لیے محال ہے۔ وہ اس بات کا امکان ظاہر کرتا ہے کہ شاید وہ خواب بستی سے گزر نہ سکی، کیونکہ اس دنیا کی مٹی کی مقناطیسیت پیروں کی زنجیر بن کر اس کے پاؤں کو جکڑے ہوئے ہے۔ تو آج ہم نے یہاں پر غزل نمبر 6 کے سوال و جواب مکمل ہوئے۔ ہم اب اگلے ویڈیو میں اگلے غزل اور اس کے سوال جواب دیکھیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔